آپ ایس ٹی ایچ اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو حقائق ملیں. تجزیے بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، لیکن تجزیے سے مارکیٹ بھری پڑی ہے. آئیے آپ کو چند ایک حقائق بتاتے ہیں. ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ نے جو کل جاری ہوئی ہے، پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کام سمجھتے ہیں، ان کے پاس اکنامک ایکسپرٹس موجود ہیں، یہ بین الاقوامی منڈیوں، ممالک اور اکنامک ایشوز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کل کو منسٹری آف انفارمیشن کے ساتھ منسلک ہوں گے اور آج جو ہے منسٹری آف انڈسٹریز چلا رہے ہیں اور بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. نہ یہ ان تجزیہ نگاروں میں سے ہیں جن کو رینٹ کیا جاتا ہے پروگرامز کے اندر بٹھانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کا دھندا کیا ہے. ورلڈ بینک، عالمی بینک جس کو کہتے ہیں، پاکستان کو قرضے بھی دیتا ہے، پاکستان کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں ان کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے. وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان کے اندر اگلے چند سالوں میں جو قرضوں کا حجم ہے، وہ قرضے جس کو چکانے کے لیے اور جن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ سیاسی تجربہ کیا گیا تھا، وہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 94% ہو جائیں گے. جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو تقریباً 72% جی ڈی پی کے یہ قرضے تھے. اب یہ قرضے جو ہے، جو پبلک ڈیٹ ہے، وہ 94% کے قریب ہو جائے گا. عالمی بینک کی رپورٹ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی ترقی کی شرح ہے، جس کے ساتھ آپ کی اور ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے منسلک ہے، آپ کی نوکریاں، آپ کے گھر کے اندر خوشحالی، آپ کی ٹیبل کے اوپر کھانا اگر ٹیبل آپ کے پاس ہے، آپ کے دسترخوان کے اوپر پانی، آپ کی صحت، تمام چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں. اس سال تو 1.3 سے آگے نہیں جائے گی. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہ شرح 5.8% پر تھی. عالمی بینک یہ بتا رہا ہے کہ بہت اگر تیر مان لیا تو اس سے اگلے سال کے اندر یہ شرح جو ہے 2% کے اوپر جائے گی. یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر یہ شرح 6% سے اوپر نہیں جاتی تو پاکستان کے اندر نوکریاں تو چھوڑ، آپ ایک نئی دکان کے برابر حصہ نہیں ڈال سکتے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے. تو 2% سے آگے یہ عالمی بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ آپ کی شرح نمود جو ہے وہ نہیں جائے گی. یہ رپورٹ کچھ اور چیزیں بھی بتا رہی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے، جس کو کم کرنے کے لیے ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اتنا طاقتور بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ ریاست کے اندر ریاست بن جائے، وہ 9% کے اوپر چلتی رہے گی. یہ اس صورت میں ہوگا جب حکومت وقت جو ہے وہ تمام اقدامات اٹھا لے. اگر اقدامات نہ اٹھائے تو انفلیشن جو ہے، یعنی نگرانی جو ہے، یعنی قیمتوں کے اندر جو چڑھاؤ ہے، وہ آسمان سے باتیں کرے گا اور آپ کی کمر توڑ کے رکھ دے گا. یہ رپورٹ یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر غربت بڑھ جائے گی. یہ وہی غربت ہے جس کے خاتمے کے لیے سیاسی تجربہ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جب لوٹ مار کرنے والا ٹولہ پاکستان کے کندھوں پر سوار ہوتا ہے تو غربت بڑھ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ تمام کے تمام سٹیٹمنٹس، بھلے آپ ان کے ووٹر ہیں یا نہیں ہیں، آپ پاکستان کی شہری تو ہیں، پاکستان کے اندر کام تو کرتے ہیں، پاکستان کے اندر رہتے بھی ہیں، خاندان بھی آپ نے پالنے ہیں، تو آپ کا براہ راست تعلق حقائق کے ساتھ ہونا چاہیے. تو عالمی بینک آپ کو بتا رہا ہے اپنے تجزیہ نگاروں کی فور کاسٹ کے مطابق کہ پاکستان کے اندر غربت بڑھے گی. عالمی بینک ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ غربت جو ہے وہ زراعت کے شعبے میں بڑھے گی. وہ زراعت کا شعبہ جو سب سے زیادہ بندوں کو امپلائے کرتا ہے، امیروں کو امپلائے نہیں کرتا، انڈسٹری وہاں پہ نہیں ہے، وہ غریبوں کو امپلائے کرتا ہے، وہ لوور اینڈ کو کے مسائل ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے امپلائمنٹ کے ذریعے. وہاں پر غربت سب سے زیادہ بڑھے گی. یہ رپورٹ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ پچھلے ایک سال میں، ذرا غور سے سنیے گا، پچھلے ایک سال میں 20 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلیں گے. غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، آپ کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، اور ایک خاص پیسوں کی مقدار ہے جو آپ کماتے ہیں، لیکن وہ پیسے جو ہیں آپ کی کسی بھی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں. تو جب آپ یہ خبریں سنتے ہیں کہ کسی ایک مکمل معاشی حالات سے تنگ آ کر ایک پورے خاندان نے خودکشی کر لی، جو آج ٹی وی پہ چل رہی ہے، اگر آپ اخبارات کے اندر پڑھیں گے
قرضوں سے وہ بندہ تنگ تھا، اس نے اپنے 2 بچے اور خود اور بیوی کے ساتھ اس نے خودکشی کر لی۔ تو جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہنے کا مطلب کیا ہے۔ تو 20 لاکھ افراد جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے 40% ہاؤس ہولڈ جو ہیں وہ خوراک کی قلت کے بارے میں پریشانی کا شکار ہے، یعنی خوراک کے بارے میں عدم تحفظ کا شکار ہے، یعنی ان کے پاس اگر گھر موجود بھی ہے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے اگلے 2 میلز کہاں سے آئیں گے۔ اور حقائق آپ کو بتا دیتے ہیں، کرونا ویکسینیشن کی بڑی بات چل رہی ہے، مارچ ختم ہو رہا ہے، اپریل آ رہا ہے، اور پچھلے سال کی تمام تر یادیں اپنے تمام تر بھیانک امکانات کے ساتھ ہمارے سامنے منہ کھول کے نئے حقائق کی صورت میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ لگتا ہے کہ پچھلا سال ختم ہی نہیں ہوا تھا، جو ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوا تو وہی حالت بن گئی، 1 سال کے اندر دھیلے کا کام نہیں ہوا۔ ابھی آپ لوگوں کو پکڑ کر جیلوں کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ تصویر آپ دیکھیے گا، عقل مندی ذرا آپ ان کو دیکھیے کہ لوگوں کو پکڑ کر گروپس کی صورت میں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماسک نہیں پہنے تھے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور رکھا ان کو جیل کے کمرے کے اندر ہوا ہے۔ اتنی عقل مند حکومت ہے۔ تو دوبارہ سے ماسک کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کا صدر کرونا کا شکار ہوا، جس کا وزیر اعظم کرونا کا شکار ہوا، جس کا وزیر دفاع کرونا کا شکار ہوا، اور 3 دن تک جو آپ کے وزیر معیشت تھے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب، وہ بھی کرونا کا شکار ہو گئے۔ یہ وہ ملک ہے۔ تو جس ملک کی قیادت کرونا کے ان حالات کا شکار ہو، وہ عوام کو کیسے بتا سکتی ہے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے؟ تو دوبارہ سے صرف ماسک کے اوپر یہ آ گئے ہیں۔ آکسیجن کی قلت کی رپورٹیں لاہور اور کراچی سے ہمیں آ رہی ہیں۔ جو ہاسپٹل کے اندر آکسیجن کا سلنڈر جو ہے وہ 1000 روپے کا تھا، اوور نائٹ جو ہے وہ 16 سے 1800 روپے کا ہو گیا۔ ویکسینیشن کا حال بتا دیں، عالمی رپورٹ کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 23 مارچ جب ہم بہت پریڈ کر رہے تھے تک ہم نے آبادی کا 0.1% حصے کو ویکسینیٹ کیا تھا۔ 0.1% حصہ 23 مارچ تک ویکسینیٹ ہوا تھا پاکستان کے اندر، اور پاکستان ان ممالک کی کیٹیگری میں ہے جہاں پر بدترین کیمپینز چلی ہیں ویکسینیشن کی ابھی تک۔ اس کیٹیگری میں پاکستان کے ساتھ اس خطے میں صرف افغانستان موجود ہے، جو پچھلے 40 سال سے جنگ و قتال کا شکار ہے، اور جہاں پر ریاست نام کی چیز جو ہے کابل سے آگے ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو پاکستان افغانستان کی کیٹیگری میں ہے کرونا ویکسینیشن کرنے کے معاملے پر۔ 70% ویکسینیشن کب ہوگی؟ 70% ویکسینیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ آبادی کے اتنے حصے کو ویکسینیٹ کروا دیتے ہیں کہ وائرس کے جو پھیلنے کا چین ہے، جو سلسلہ ہے، وہ منقطع ہو جائے، اور آپ یہ کہہ پائیں کہ آپ نے زبردست کام کیا ہے۔ تو 70% آبادی کا ہدف جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر مانا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ کب ہوگا؟ عالمی بینک کی رپورٹ بتاتی ہے ہمیں اس تاریخ کا کچھ پتہ نہیں، عالمی بینک کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے جب پاکستان یہ کہنے کے قابل ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو ویکسینیٹ کروا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیرلل کیمپینز دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے زبردست پیمانے پر کرونا کو کنٹرول کرنے کے اقدامات ہو رہے ہیں کہ دنیا اشش کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ میں صرف اس کے اوپر ایک کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیاسی ایفیلیشن جو بھی ہو، آپ کی بنیادی جو لائلٹی ہے وہ حقائق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمیں لگتا یوں ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا اور لوگوں کے دماغ کی دہی بنانے کا ایک اتنا بڑا نیٹ ورک کریٹ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر حقائق جو ہیں وہ چھپ کے رہ گئے ہیں۔ ایک ایسی حکومت جو 5 FBR کے چیئرمین تبدیل کرنے کے بعد اور 3 فائنانس منسٹر تبدیل کرنے کے بعد ملک کو قرضوں کے گڑھے کے اندر دھکیلنے پر مجبور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں پر جاب کریشن نام کی نہیں ہے، اور جہاں پر معاشی ترقی کی فورکاسٹ جو ہے وہ 2% سے آگے نہیں جا رہی۔ اس حکومت کے پاس صرف ایک ہی ٹول اویلیبل ہے اپنے آپ کو قائم رکھنے کا، اور وہ ہے پروپیگنڈا کا۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کے اندر یہ نیٹ ورک جو ہے اتنا گہری جڑیں اس نے پکڑ لی ہیں کہ حقائق کی ویلیو کم ہو کے رہ گئی ہے، 0 تک چلی گئی ہے۔ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی واردات ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسی رپورٹ سامنے آ جاتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ واردات اصل میں ہے کتنی بڑی۔